سب لوگ خاموشی سے دعا کو سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے بادشاہ، اے تمام مخلوقات کے پالنے والے رب، اے زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والے، اے زمین و آسمان کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کا معبود، عزت و ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم تیرے عاجز دار بندے ہیں، تیرے آگے اپنے گناہوں اور خطاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے پروردگار، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور مضبوط ایمان والا بنا دے۔ اے پروردگار، تمام مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین اور دنیا میں عزت عطا فرما، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے جسم، روح، دل، دماغ کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر جمی گندگی کو اپنی رحمت سے دھو ڈال، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو سستی، کاہلی اور غفلت سے محفوظ رکھ، دین اسلام کا بول بالا عطا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند عطا فرما، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حشر کی رسوائی سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ہمیں اپنی ناراضگی اور عذاب سے بچا لے، ہمیں اپنے ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہوں، جو ہمیں تیری یاد دلائیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہماری زندگی کا سفر جنت کی طرح ہو اور تیری رضا کے حصول کے لیے ہو، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کریں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ اے میرے پروردگار، ہمیں وہ علم نہ عطا کر جو ہم اپنے سینے میں چھپائے رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں نیچے نظر آنے والے لوگ نظر ہی نہ آئیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ سب کچھ عطا کر جو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹ سکے اور ہم سب کے برابر ہو جائیں، آمین۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہو تو مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ، جتنے بھی مسلمان بھائی بہن مشکلات میں ہیں تو ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حال میں، چاہے مشکلات ہوں یا خوشیاں ہوں، راحتیں ہوں یا غم ہو، دکھ ہو یا سکون ہو، کبھی بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑنا۔ اے ہمارے مالک، ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ، ہم سب کو، ہماری اولاد کو صحت و تندرستی والی، کامیابی، خوشیوں، راحتوں والی زندگی، لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے۔ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں آنے والے وقت کی آفات، بلاؤں، مشکلات، پریشانیوں، جادو ٹونے، غموں، فکر، سستی، دکھوں، جنات، بلاؤں اور ہر بیماری سے۔ یا اللہ، ہمیں ہر لمحہ اپنی حفاظت میں عطا فرما، ہمیں کفر اور شرک سے بچانا، شیطان اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھنا، ہمیں ظالموں کے ظلم، دشمنی اور برے فیصلوں سے بچانا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیرے حضور قبولیت کی گھڑی کا درجہ حاصل کرے، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ کو دور فرما دے۔ اے مولا کریم،
ہمیں حلال روزی عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، جو بہن بھائی دن رات رزق کے حصول کے لیے دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، انہیں بہترین رزق عطا فرما۔ ہمیں تنگ دستی اور پریشانیوں سے محفوظ فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض اتارنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، محتاجوں کو بے نیاز فرما، ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والے بنا، کبھی لینے والا نہ بنانا۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کی ذلت رسوائی سے بچا، جو لڑکے لڑکیاں اچھے رشتوں کے منتظر ہیں، جن کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، انہیں نیک اور بہتر رشتے عطا فرما تاکہ سب اپنے گھروں کے ہو جائیں۔ یا اللہ، بیٹیاں تو بہت پیاری ہوتی ہیں، انہیں دلہن بنا، ان کے نصیب کو خوبصورت بنا۔ جو شادی شدہ ہیں ان کے درمیان محبت اور اتفاق پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، ہماری اولاد، ان کی نسل، ان کے بعد آنے والی ان کی نسل، ان سب کو نیک بنا، آمین۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو ہر برائی سے بچا کر رکھ، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرما، ان کی شخصیت میں موجود ہر کمی کو دور فرما، انہیں آزمائشوں اور بلاؤں میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے، ہماری اور ہماری اولاد کی زندگی کو ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث بنا دے۔ اے پاک پروردگار، ہماری اولاد کو حاسدوں کے حسد، شر پسندوں کے شر، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے۔ اے اللہ پاک، مسلمانوں کو دنیا میں اور پردیس میں سکون، امن اور سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو، پاکیزگی کی حالت میں ہو، پاکیزگی کی حالت میں موت عطا فرما، موت کا وقت ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ، موت کی سختی سے بچانا، جب ہماری روح اس دنیا سے رخصت ہو، وہ نفس مطمئن کے ساتھ ہو اور تجھ سے ملاقات میں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اے اللہ، قبر کے اندھیروں عذاب سے محفوظ رکھنا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرما، ہماری قبروں کو روشن کر دے۔ اے اللہ پاک، ہماری قبر کو کشادہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچانا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کر قیامت کے روز اپنا دیدار عطا فرما، ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمانا۔ یا اللہ، ہمیں قیامت کی گرمی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں حوض کوثر کا پانی عطا فرما، پل صراط کو بجلی کی تیزی سے پار کرا دے، ہمارے گناہوں پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈال دے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے وہ تمام عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں تو ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ان سے حساب کتاب نہ لینا۔ یا اللہ، ہمیں ان چیزوں کی تمنا اور کوشش میں نہ ڈالنا جو ہمارے مقدر میں ہی نہیں لکھی گئیں، اور جو چیزیں ہماری تقدیر میں ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہیں تو انہیں ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ، ہماری تمام دعاؤں جو ہماری زبان سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دل میں ہیں انہیں قبول فرما۔ آج ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے رب ذوالجلال، جس نے دعا کی درخواست کی ہے تو ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، تو ان سب کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ان سب کی آس امید تجھ پر ہے تو ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ اے اللہ، جو جوڑوں کو نکاح کے ذریعے ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے لیے بہتر ہیں تو غیب سے ان کے لیے وسیلے بنا دے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے ہم سفر بن سکے۔ اے اللہ پاک، تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔